سینئر صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کے مطابق نئے الیکشن کے ساتھ ہی نئی بساط بچنے والی ہے اور نئے مورے سامنے آنے والے ہیں۔ معاشی ایجنڈا پہلے سے تیار ہے۔ سرکار کے زیر انتظام تمام بیماری اداروں اور کارپوریشن کو پرائیویٹائز کر دیا جائے گا۔ نون لیگ نجکاری کے اس ماڈل پر اتفاق کرتی ہے۔ پیپلز پارٹی کو وفاقی مخلوط حکومت میں اس لیے شامل کیا جا رہا ہے۔ نئی حکومت کے آنے سے پہلے ہی طے کر لیا گیا کہ 4 بڑے شعبے ملک کو ترقی کی اگلی منازل تک پہنچ جائیں گے۔ زراعت، معدنیات، IT اور توانائی کے شعبے میں اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کی منصوبے بندی کر لی گئی ہے۔ بنگلہ دیش ماڈل کے تحت نئے وزیر اعظم کو مقتدرہ اور عدلیہ کی مکمل حمایت ہوگی تاکہ وہ اپنی پوری توجہ معیشت پر مرکوز کر سکیں۔ یہ بھی طے ہے کہ اگر نواز شریف وزیر اعظم بنے تو وہ سال کے دوران معاشی سمت اور وژن کو لیڈ کر کے زمام اقتدار اپنے بھائی شہباز شریف کو دے دیں گے۔ مقتدرہ اور نون لیگ میں ماضی کی طرح کسی تنازع کو روکنے کے لیے طے کیا گیا کہ شہباز شریف روزانہ کی بنیاد پر نواز شریف اور مقتدرہ سے رابطہ کر کے فرائض انجام دیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ مقتدرہ اور منتخب حکومت کے درمیان کوئی دراڑ نہ پڑے۔ فرض کریں کہ سرکار جو چاہ رہی ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اگر بنگلہ دیش ماڈل واقعی آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نئی معاشی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ اسٹیل ملز، PIA اور دوسرے بہت سے اداروں کی نجکاری سے حکومتیں 2 وجہ سے ڈر گئی تھی۔ ایک یہ کہ لوگ بے روزگار ہوں گے اور دوسری یہ کہ مسلسل احتجاجی مظاہرے کریں گے۔ موجودہ نظام کے آنے کے بعد سے یہ طے کیا گیا ہے کہ ڈاکٹروں، کلرکوں یا مزدور انہیں بلا جواز مظاہرے نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ مقتدرہ میں یہ واضح سوچ ہے کہ معاشی راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ریاست فرض سمجھ کر دور کرے گی۔ مقتدرہ میں ماضی میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ حکومتوں کو کمزور رکھا جائے، لیکن اس بار مقتدرہ یہ چاہتی ہے کہ مضبوط حکومت ہو تاکہ وہ بڑے فیصلے کر سکے۔ چنانچہ بنگلہ دیش جیسا نظام معاشی ترقی کے لیے تو اچھا ثابت ہو سکتا ہے مگر پاکستان کی ہم رنگ سیاست کے لیے زہر قاتل ہوگا۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے خالدہ ضیاء کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کر کے رکھا۔ نہ عدلیہ نے ریلیف دیا نہ مقتدرہ بولی۔ یک طرفہ انتخابات ہوئے اور حسینہ واجد جیت گئی۔ پاکستان بنگلہ دیش کی طرح جس وید نہیں، یہاں 4 قومیں، کئی مذاہب اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ آباد ہیں۔ چنانچہ قدرتی طور پر یہاں پر ہر دور میں اپوزیشن رہی ہے کہ کبھی بلوچستان میں شورش اٹھتی ہے تو ماضی میں پختون پاکستان سے شکوہ کناں رہتے ہیں۔ ایک دور میں سندھ ساز سے محرومی کا شکار تھا تو آج کل پنجاب میں مایوسی ہے۔ ہماری طرح کی بکھری ہوئی قوم کو دباؤ یا ڈنڈے سے اکٹھا رکھنے یا اپنے فیصلے منوانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ بگڑ جاتے ہیں۔ کالا باغ ڈیم اور پختونخوا کے نام کا فیصلہ صلح صفائی اور افہام و تفہیم سے ہوا، وگرنہ پختونستان 50 سال تک ایک بڑا مسئلہ رہا۔ بلوچستان میں نواب اکبر بگٹی کو ڈنڈے سے ڈیل کیا گیا، اس وقت سے وہاں حالات مزید خراب ہو گئے۔ اس خطے میں کبھی انقلاب نہیں آیا، لوگ تکلیفیں بھی سہ لیتے ہیں مگر ڈنڈے کا تادیر خوف قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے انگریزوں کی حکمرانی حتیٰ کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا راج بھی خوش دلی سے قبول کیا، مگر ظلم و ناانصافی کا راستہ اختیار کیا جائے تو اس کے خلاف کہیں دلہ بھٹی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میری ناقص رائے کہ نئے تجربے نہ کیے جائیں۔ پاکستان کا آئین بنگلہ دیش، انڈیا بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک سے بہتر ہے۔ پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جس نے جمہوریت اور اسلام کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر آئین کی تشکیل کی۔ پاکستان کی مقتدرہ ہو یا عدلیہ یا پھر بڑے عہدوں پر قائم حکمران اعصاب بیسی آئین پاکستان پر حلف اٹھاتے ہیں، طے یہ کیا جائے کہ آج سے آئین پاکستان کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فوجی ہوں یا سویلین، طالب علم ہوں یا نوکری پیشہ، سب کو پابند کیا جائے کہ وہ آئین پاکستان کو پڑھیں۔ ہر کوئی اپنے حقوق کو پہچانے اور فرائض کو بجا لائے۔ جو ملک اور قومی اتفاق رائے کو بڑھاتی ہیں اور اس کو مد نظر رکھ کر چلتی ہیں وہی ترقی پاتی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور آئین پاکستان وہ 2 چیزیں جن پر پوری قوم کا اتفاق ہے۔ قائد اعظم کو ماڈل بنا کر ایک شہری کو برابر کے حقوق دیے جائیں، آئین کو سامنے رکھ کر تمام فیصلے کیے جائیں۔ ہم ماضی میں کئی ناکام تجربے کر چکے ہیں، اب مقتدرہ کے پاس مزید ناکامی کی گنجائش نہیں، اس لیے انہیں پاکستان کے تحت انتظامیہ اور عدلیہ کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے دیا جائے۔ اگر مقتدرہ نے اپنے کردار اس قدر بڑھا دیا اور کل کو پاکستان ڈیفالٹ ہو گئے یا کسی اور بحران کا شکار ہو گئے تو مورد الزام مقتدرہ ٹھہرے گی۔ بہتر ہے کہ حکمرانی کا کام اہل سیاست کو کرنے دیا جائے، مقتدرہ پس منظر میں رہ کر ساری دنیا کی طرح ان کی مدد و حمایت کرے۔ صدیوں کے تجربات سے دنیا نے یہی سیکھا کہ ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔